دلائل کی روشنی میں فقہ حنفی کی خصوصیات اور فقہ حنفی کے محاسن انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور ان لوگوں کے باطل اتہام اور الزام کا جواب بھی پیش کروں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی یہ بادشاہوں نے اپنے ڈنڈے کے زور پر اور اپنی تلوار کے زور پر پھیلائی ہے، اس پہ کوئی خصوصیات اور محاسن نہیں ہیں۔ تو یہ اعتراض بین ہی کفار کے اعتراض کی طرح جو انہوں نے اسلام پر کیا، کفار اور غیر مسلم لوگوں نے بھی اسلام کی عظمت کا انکار کرنے کے لیے اسلام پر یہ اعتراض کیا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام میں اپنی کوئی خوبی اور کوئی خصوصیت نہیں ہے، بس یہ تو مسلمانوں نے تلوار کے زور پر پھیلایا ہے۔ ایسے ہی جو بد مذہب اور بدعتی قسم کے گروہ اور عقیدے اور فرقے نکلے ہیں، انہوں نے اہل سنت و جماعت پر خصوصاً روافض نے یہ الزام اور اتہام دھرا ہے کہ اہل سنت کا اگر مسلک پھیلا ہے، اہل سنت کا عقیدہ، تو وہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں یہ عقیدہ، چونکہ خلفائے ثلاثہ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، تو خلفائے ثلاثہ کے دور میں یہ عقیدہ پھیلا ہے، اس میں اپنی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی فقہ حنفی کے مخالفین نے یہ الزام اور اتہام دھرا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی جو ہے وہ تلوار کے زور پر اور بادشاہوں نے اپنے ڈنڈے کے زور پر پھیلائی ہے، اس میں اپنی کوئی خصوصیت اور اس میں کوئی محاسن نہیں ہے۔ حالانکہ جس طرح کافروں کا اعتراض بالکل باطل ہے اور بدعتی اور گمراہ قسم کے لوگوں کا اہل سنت و جماعت کے خلاف اعتراض باطل ہے، اسی طرح فقہ حنفی کے مخالفین اور متعصبین اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حاسدین کا اعتراض بھی باطل ہے۔ بحمد تعالی دلائل کی روشنی میں فقہ حنفی کی خصوصیات اور محاسن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو فقہ حنفی کی خصوصیات اور اس کے محاسن کی وجہ سے حکام نے اور عوام نے، یعنی حاکموں نے، بادشاہوں نے اور عام مسلمانوں نے فقہ حنفی کو جو قبول کیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام الناس کے لیے بھی اور حکام کے لیے بھی فقہ حنفی میں بہت سارے فوائد موجود تھے۔ فقہ حنفی سب کے لیے مفید ہے اور عوام الناس کے لیے اس میں یہ دافع حرج ہے، اس میں سہولت و یسر ہے، اور ہر اعتبار سے فقہ حنفی جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک فائدے کا جو موقف تھا، اس لیے عوام نے اور حکام نے فقہ حنفی کو اس کی خصوصیات اور اس کے محاسن کی وجہ سے قبول کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فقہ حنفی کو یہ جو ہے نا وہ عظمت اور شان عطا کی کہ مسلم امہ کی میجورٹی جو ہے وہ فقہ حنفی کی فالورز ہے۔ تو ان خصوصیات میں سے میں 5 خصوصیات بیان کروں گا اور 5 محاسن بیان کروں گا کہ باقی فقہ کے مقابلے میں اور باقی دیگر ائمہ کے اجتہاد کے مقابلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ اور ان کا اجتہاد جو ہے وہ کن خصوصیات اور محاسن کا حامل ہے۔ نمبر 1 یہ کہ فقہ حنفی میں ایک خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ اس میں شخصی آزادی کا تحفظ، اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ دیگر ائمہ کی فقہ کو دیکھ لیں، شوافی، حنابلہ اور دیگر فقہ کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ چیز نہیں پائی جائے گی۔ فقہ حنفی میں شخصی آزادی جو اللہ رب العزت نے ایک انسان کو دیا، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اس شخصی آزادی کا جو لحاظ ہے وہ فقہ حنفی میں رکھا گیا۔ اس کی ایک مثال ہے ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح کرنا۔ اب فقہ حنفی میں عورت کے اس اختیار کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، اور شریعت کی طرف سے جو عورت کو اختیار دیا گیا ہے، بالغ لڑکی کو اپنے نفس پر جو مکمل اختیار دیا گیا ہے رشتے کے انتخاب میں اور ایجاب و قبول کے حقدار ہونے میں، جو لڑکی کو عورت کو اختیار دیا گیا ہے شریعت کی طرف سے، اس کا اگر کما حقوق اگر کسی نے لحاظ کیا ہے تو وہ فقہ حنفی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے موقف کے مطابق لڑکی عاقلہ بالغہ اگر وہ اپنا کف میں نکاح اپنی مرضی کے ساتھ کرتی ہے تو اس کو اختیار ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے اگر کف میں وہ نکاح کرتی ہے۔ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیات سے، قرآن مجید کی آیات کے عموم سے اور صحیح احادیث اور آثار صحابہ سے استدلال کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ
شخصی آزادی اور اختیار عورت کو حاصل ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، پس انہیں نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کریں، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ اپنے عورتوں کے اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کریں، تم انہیں نکاح کرنے سے مت رکو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ یہاں عورت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ سابقہ کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، سابقہ شوہر کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے، اس کو جو عورت کے ولی ہیں ان کو روکنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 میں ارشاد فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پس اگر وہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تیسری طلاق، تو اب وہ عورت سابقہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حتیٰ کہ وہ عورت غیر کے ساتھ نکاح کرے۔ نکاح کون کرے گی؟ عورت۔ تو عورت کو نکاح کرنے کا قرآن نے کیا دیا ہے؟ اختیار عطا کیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 5138، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تنکح الایم حتی تستأمر، فرمایا کہ ایم یعنی سیبہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے، حتیٰ تستأمر، حتیٰ کہ اس سے امر لے لیا جائے، یعنی اس کا حکم لے لیا جائے، ولا تنکح البکر، اور باکرہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے، حتیٰ تستأذن، حتیٰ کہ اس کی اجازت لے لی جائے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگلی حدیث ہے 5138، حضرت خنسہ بنت خزام الانصاریہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے باپ نے ان کا نکاح کر دیا، اس حالت میں وہ سیبہ تھی، یعنی پہلے ان کا نکاح ہو چکا تھا، طلاق ہوئی تھی یا بیوہ ہوئی تھی، فکرہت ذالک، تو انہوں نے اپنے باپ کے اس کیے ہوئے نکاح کو ناپسند کیا، اچھا نہیں جانا، اور وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عورت آ گئی، خنسہ بنت خزام الانصاریہ، فرد نکاحہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نکاح کو رد کر دیا، جو ان کی مرضی اور اختیار کے بعد ان کی مرضی اور اختیار کے بغیر جو ان کا نکاح کیا گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح کو رد فرما دیا۔ تو یہ احادیث میں اس بات کا بین ثبوت ہے کہ عورت کو اللہ رب العزت کی طرف سے از خود نکاح کرنے کا اختیار ہے، اور اس کے اختیار کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر نکاح کرنے کی شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3477 میں لا لیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الثیب احق بنفسها من ولیہا، سیبہ عورت اپنے ولی کی بنسبت اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے، یعنی ایک طرف اس کا ولی اس کا نکاح کرے، اس سے زیادہ حقدار وہ اپنی خود حقدار ہے کہ وہ اپنے آپ کا کہیں نکاح کر لے۔ تو یہ دلائل ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے، جن دلائل کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ عورت اپنا نکاح کف میں اپنی مرضی کے ساتھ کر سکتی ہے، یہ شریعت کی طرف سے اسے شخصی اختیار دیا گیا ہے جس کو وہ اختیار کو استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 275 پر اور 276 پر بڑی ہی واضح اور صریح حدیث ہے۔ ایک اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئی
اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرے بچوں کے چچا نے یعنی میرے دیور نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا اور میرے باپ نے اس نکاح کے پیغام کو رد کر دیا، میرے باپ نے میرا وہاں نکاح نہیں کیا، اور میرے باپ نے میری اجازت کے بغیر کہیں اور نکاح کر دیا ہے، وَأَنَا كَارِهَةٌ، اور میں اس کو ناپسند کرتی ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے باپ کو بلایا اور بلا کے اس سے پوچھا، تو اس نے آ کے کہا انی انکحتها ولم آلوها خیرا، کہ یا رسول اللہ میں نے اس کا نکاح کیا ہے اور میں نے نکاح کرنے میں کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی، بلکہ میں نے بہتر سے بہتر اس کے لیے اپنی بیٹی کے لیے سوچا اور میں نے بہتر سوچ کے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو حکم دیا لا نکاح، تیرا نکاح نہیں ہوا، اذهبی فانکحی من شئتی، جا چلی جا جس کے ساتھ تو چاہے اپنی مرضی کے ساتھ نکاح کر لے۔ تو اب جو اختیار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان خاتون کو عطا کیا ہے، اس اختیار کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ملوز خاطر رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ جو شخصی آزادی ہے اس کا تحفظ فراہم کیا ہے تو فقہ حنفی میں۔ اور آخری اس مسئلے پر جو روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کا اثر ہے، اور سنن ابی داؤد اور دیگر کتب حدیث میں ایک روایت اس کے مقابلے میں جو پیش کی جاتی ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، نکاح درست نہیں ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر ہے۔ اب یہ اصول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا، بلکہ بہت سارے اور فقہا کا بھی، کہ راوی حدیث اگر خود اس راوی کا عمل اس مروی روایت کے خلاف ہے تو ظاہر ہے کہ یا تو اس روایت کو منسوخ سمجھا جائے گا یا اس روایت کی کوئی ایسی معقول توجیہ کی جائے گی جو اس عصر صحابی اور اس مروی روایت کے دونوں تطبیق ہو جائے اور مطابقت ہو جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ اب ان کا اپنا عمل کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد 3 صفحہ 276 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن یعنی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی جو بیٹی تھی حفصہ، ان کا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ نے منذر بن زبیر ان کے ساتھ فرما دیا، اس حالت میں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق وہ وہاں سے غائب تھے، موجود نہیں تھے۔ جب وہ آئے انہیں پتہ چلا تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میری اجازت کے بغیر میری بیٹی کا نکاح کیوں کیا گیا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کو فرمایا اترغب عن المنذر، کیا آپ منذر کو پسند نہیں کرتے؟ میں نے حفصہ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بھی بتاتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی اگر کفر میں نکاح کر دیا جائے تو نکاح واقع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود راوی ہیں اس حدیث کی جو سنن ابی داؤد اور دیگر کتب میں ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں، تو نکاح اس کا محمل کیا ہے، اس کی توجیہ کیا ہے؟ اس کی توجیہ یہی ہے کہ غیر کفر میں اگر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح درست نہیں ہے۔ تو ان روایات اور احادیث کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شخصی آزادی کا تحفظ اور لحاظ کیا ہے۔ اس خصوصیت کی بنا پر بھی فقہ حنفی لوگوں نے قبول کیا، اور آگے جو اس کی خصوصیت وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ فقہ حنفی جو ہے دنیا میں پھیلی ہے تو اپنی خصوصیات، اپنی خوبیوں اور اپنے محاسن کی وجہ سے پھیلی ہے۔ دوسری خصوصیت فقہ حنفی کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ فقہ حنفی عقل و اصول سے ہم آہنگی رکھتی ہے، یعنی بہت سارے ایسے مسائل جس کا تعلق جو ہے وہ بالکل عقل اور اصول کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں سے ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے چھونے کا، جسم کو چھونے سے وضو کے ٹوٹنے کا۔ یہ ایک تسلیم شدہ اصول ہے کہ انسانی جسم جو ہے وہ پاک ہے، اور انسانی جسم کو ہاتھ لگانا، اس کو چھونا یہ موجب وضو نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ انسانی پاک جسم کو ہاتھ لگائے اور اسے وضو ٹوٹ جائے، یہ عقل کے بات مطابق نہیں ہے۔
اب دیکھیں عقل و اصول سے ہم مانگی اس انداز سے ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت نے جو وضو کا حکم ارشاد فرمایا، پہلے میں آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر میں اس پر تبصرہ کروں گا۔ فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی آئے قضاء حاجت سے، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، لفظی ترجمہ، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پس اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو۔ اب اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ موقف اختیار کیا، وہ فرماتے ہیں لامستم جو کلمہ استعمال ہوا قرآن مجید کی اس آیت میں، یہ اپنے حقیقی معنی پر اور ظاہری معنی پر ہی معمول ہوگا۔ تو اگر کسی شخص نے عورت کو ہاتھ لگا دیا با وضو ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو کی حالت میں کسی نے عورت کو ہاتھ لگا دیا، چھو لیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ یہ بات جو ہے وہ عقل و اصول سے موافقت نہیں رکھتی، کیوں؟ کیونکہ عورت کا جسم ناپاک نہیں ہے، اس کا جسم پاک ہے، تو پاک جسم کو چھونے سے وضو ٹوٹ جانا یہ عقل کے مطابق نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو جب پڑھا، اس سے استدلال کیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہاں جو ملامست کا ذکر ہوا ہے نا، چھونے کا، ملامست جمع سے کنایا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جب تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یعنی عورتوں سے جمع کیا ہو، تو پھر کیا ہے، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پھر تم پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو۔ تو یہاں ملامست جو ہے وہ جمع سے کنایا ہے، ملامست حقیقی مراد نہیں کہ حقیقتاً اگر کسی بندے نے ہاتھ لگا دیا وضو کی حالت میں عورت کو تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ تو اب اس اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف جو وہ بالکل عقل کے مطابق ہے۔ اور پھر دلائل بھی موجود، سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں نماز ادا کیا کرتے تھے، وضعت یدہا علی قدمیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو ساجد، نماز کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین پر رکھ دیا کرتی تھی، اس حالت میں کہ حضور سجدے کی حالت میں ہوتے تھے۔ تو یہ دلائل بھی اس بات ہی کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف جو ہے بالکل حدیث کے عین مطابق ہے اور عقل اور اصول سے ہم آہنگی رکھتا ہے۔ فقہ حنفی کی جو پھیلنے کی وجہ ہے، اس کی خصوصیت اور محاسن ہے، ان محاسن میں سے، ان خوبیوں میں سے تیسری خوبی یہ ہے کہ فقہ حنفی میں یسر اور سہولت کا لحاظ کیا گیا۔ شریعت کا یہ مزاج ہے کہ ہماری شریعت، ہمارا دین شریعت جو ہے وہ یسر کو پسند کرتا ہے، یسر کا حکم دیتا ہے، آسانی کا حکم دیتا ہے، اور حرج کو دور کرتا ہے۔ یعنی امت کو حرج میں مبتلا شریعت نہیں کرتی بلکہ حرج ان سے دور کرتی ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 69 یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، ان کے لیے تنگی پیدا نہ کرو، اور بشروا ولا تنفروا، ان کو خوشخبریاں سناؤ، ان کو نفرت نہ دلاؤ۔ تو یہ احادیث بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی اور یسر پیدا کی جائے اور حرج ان سے دور کیا جائے۔ اور فقہ حنفی کے محاسن اور خصوصیات میں سے یہ بھی خصوصیت ہے کہ فقہ حنفی لوگوں کے لیے یسر اور آسانی پیدا کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس طرح جو آپ نے مسائل بیان کیے اس میں یسر اور آسانی ہے، اس کی میں آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کروں گا۔ ایک مثال ہے نجاست کا مسئلہ، انسانی بدن کو، کپڑوں کو مسلمان کے کتنی نجاست لگی ہو تو اس کا دھونا فرض ہے، کتنی لگی ہو تو واجب ہے، اور کتنی معاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نصوص کے لب و لہجے کو اور لوگوں کی
ضروریات اور مجبوریوں کو، لوگوں کے حالات کو اور فقہا کے اتفاق و اختلاف کو پیش نظر رکھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نجاست کی تقسیم بیان فرمائی ہے۔ نجاست خفیفہ، نجاست غلیظہ، نجاست قلیلہ، نجاست کثیرہ۔ کون سی نجاست نجاست غلیظہ ہے، کون سی نجاست خفیفہ ہے، اور کتنی قلیل ہے، کتنی کثیر ہے، کتنی لگ جائے تو معاف ہے، کتنی لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تابعین میں سے سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عطا ابن ابی رباح، امام حسن بصری، حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ، ان دیگر تابعین اور صحابہ کے ارشادات، ان کے آثار کو سامنے رکھ کر یہ تقسیم کی ہے کہ درم کی مقدار تک اگر نجاست پہنچ جاتی ہے تو اس کا دھونا واجب ہے، اور اگر درم کی مقدار سے کم ہے تو اس کا دھونا واجب نہیں ہے بلکہ معاف ہے۔ دھولے سنت ہے، اچھا ہے، ثواب ہے، لیکن وہ معاف ہے اور شریعت کی طرف سے سہولت ہے، آسانی ہے کہ اگر درم کی مقدار سے کم بھی دھونے کا حکم دیا جائے تو اس سے لوگ حرج میں اور لوگ جو ہیں وہ مشکل میں پڑ جائیں گے اور لوگوں کے لیے دقت اور پریشانی بنے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نجاست کے سلسلے میں یہ مسئلہ بیان کیا، اس پر دلائل صحابہ کے آثار، تابعین کے اقوال اور ان کے فتاوے موجود ہیں، اور پھر عقلاً بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جو موقف ہے وہ عقل کے مطابق ہے کہ اگر بالکل نجاست کا قلیل حصہ بھی معاف فتوے کی روشنی میں نہ کیا جائے تو اس سے بچنا نہایت ہی متضر بلکہ ناممکن کی حد تک ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ مثال اور تصریح موجود ہے کہ مکھی جو ہے وہ نجاست پر بیٹھتی ہے، اس کے بازوؤں پر، اس کے پاؤں پر ہلکی سی تھوڑی سی نجاست ضرور لگتی ہے، ظاہر اس کے 2 پاؤں اور 2 جو بازو ہیں 4 بن گئے، تو اب ان بازوؤں اور پاؤں پر جو ہلکی سی نجاست لگتی ہے ایک مکھی کے، جب وہ گندگی پر بیٹھتی ہے نجاست لگے گی، اور وہ گندگی پر بیٹھ کر جب کپڑوں پر بیٹھے گی تو وہ نجاست کپڑوں کو آلودہ ضرور کرے گی۔ 1 2 3 4 مکھیاں اگر بیٹھ جائیں تو یقیناً نجاست کا ہلکا سا قلیل سا حصہ کپڑوں پر، بدن پر ضرور لگے گا اور بدن کو وہ نجاست سے ملبس کر دے گا۔ اب اگر نجاست سرے سے بالکل قطعاً کسی قسم کی معاف ہی نہیں ہے تو اب اس کی ازالے کی صورت کیا ہوگی؟ دوسری مثال فقہ حنفی کی کتابوں میں موجود ہے کہ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جب بندہ استنجا کرتا ہے ڈیلے کے ساتھ، مٹی کے ساتھ، تو ڈیلے اور مٹی کے ساتھ کیا گیا استنجا ظاہر ہے کہ بالکل یہ 100% نجاست اس سے زائل نہیں ہوتی۔ نجاست حقیقیہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صاف تو ہو جاتی ہے لیکن جو ہے نا وہ بالکل 100% نجاست زائل نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ حصہ نجاست کا جسم کے ساتھ، بدن کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اگر بالکل کسی قسم کی جو وہ گنجائش اور رخصت ہے ہی نہیں ہے اور بالکل نجاست جو ہے نا وہ معاف نہیں ہے تو اس سے بھی امت جو ہے نا وہ حرج میں مبتلا ہوگی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درم سے جو کم مقدار کی نجاست ہے اس کے لیے یہ معافی کا فتویٰ دیا، اور یہ فقہ حنفی کی خصوصیات ہے کہ یہ امت کو حرج سے اور تنگی سے بچاتی ہے، اس میں یسر اور سہولت کا لحاظ کیا گیا، جبکہ دیگر جو باقی ائمہ ہیں ان کے ہاں یہ تقسیم موجود نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ زکوٰۃ کی اور مصارف زکوٰۃ کی مثال، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ کے مصارف کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک زکوٰۃ کے مصارف کا جو فرق ہے وہ بڑی اہمیت کا اور اس میں ایک بڑی اہمیت کا وہ حامل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے مطابق جب زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے گا تو قرآن کریم نے جو مصارف زکوٰۃ بیان کیے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جب مصارف زکوٰۃ کا یہاں بیان کیا گیا ہے، مصارف زکوٰۃ کو جمع کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو جب زکوٰۃ دی جائے جتنے مصارف زکوٰۃ ہیں ان تمام اجناس پر، ان تمام لوگوں پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے۔ تو 8 مصارف زکوٰۃ ہیں،
تو اس کے جو افراد ہیں ہر مصرف میں سے 3 کم از کم افراد ہوں جن پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے. تو 8 مصارف ہیں, 3 افراد کو اگر لیا جائے تو 8 یا 24 بنتے ہیں. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک 24 افراد پر زکوٰۃ خرچ کی جائے تو زکوٰۃ ادا ہوگی. اب اس میں کتنی دقت ہوگی اور کتنی لوگوں کے لیے مشکل بنے گی یہ محتاج بیان نہیں ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, یہاں یہ اللہ رب العزت نے جو بیان کیا ہے یہ مقصود نہیں ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سب کو دینا لازم ہے, بلکہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور سورۃ البقرہ کی 271 نمبر آیت میں تو بالکل واضح فرما دیا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ, اور اگر تم اس کو زکوٰۃ کو چھپاؤ اور اس کو فقراء کو دے دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, پس وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو مصارف زکوٰۃ میں سے کس مصرف کا ذکر ہوا؟ صرف فقراء کا. تو پتہ چلا کہ صرف فقراء کو بھی زکوٰۃ ادا کر دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور انسان اپنے ذمے سے بری ہو جائے گا. اور پھر خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں زکوٰۃ کا مال آیا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کا مال ایک دفعہ تو سارے کا سارا مؤلفۃ القلوب کو سرکار نے خرچ کر دیے ایک دفعہ, اور ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مقروض تھے زکوٰۃ کا مال ان پر خرچ کر دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ سارے کے سارے مصارف زکوٰۃ کو زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے, بلکہ ان میں سے کسی کو بھی اگر آپ دے دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. فقہ حنفی کی خصوصیات میں سے چوتھی خصوصیت یہ فقہ تقدیری ہے. فقہ تقدیری کا مطلب کیا ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور آپ کے شاگردوں نے, آپ کے تلامذہ نے جب پوری ایک کمیٹی کی صورت میں, ایک مجلس شورا کی صورت میں مسائل کو ڈسکس کیا, مسائل پر جو نا وہ بحث و تمہیز کی, تو ایک تو وہ مسائل تھے جو پیش آئے ہوئے تھے اور باقی وہ مسائل جو ابھی امت کو پیش آنے تھے, صورت ہو سکتی تھی مسئلے کی, ان مسائل پر بھی بحث کرنے کے بعد ان مسائل کو لکھ دیا. فرض کریں اگر یہ ہو تو اس کا جواب کیا ہوگا, فرض کریں اگر صورت یہ بن جائے تو اس کا جواب کیا ہوگا. 100 سال بعد جو مسئلے پیش آنے, 200-500 سال بعد جو امت کو کسی صورت میں مسئلہ پیش آ سکتا تھا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ میں وہ مسئلہ لکھ دیا گیا. اور اس کا ثبوت بھی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث سے جو نا وہ اس کا جو نا وہ استدلال کیا ہے. ایک واقعہ پیش کر کے میں وہ حدیث انشاءاللہ پیش کروں گا کہ ایک بہت بڑے محدث ہے قتادہ ابن دعامہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ایک موقع پر. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ایک مسئلہ مشاورت کیا کہ جس عورت کا خامند مفقود ہو, نہ مل رہا ہو, تو اس کے نفقے کا کیا حکم ہے. تو انہوں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ کیا یہ مسئلہ پیش آیا ہے. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ پیش تو نہیں آیا. تو کہا کہ جب مسئلہ پیش نہیں ہے تو پھر آپ اس کا جواب کیوں پوچھ رہے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو جواب دیا تاریخ بغداد کی جلد 13 صفحہ نمبر 348 پر ہے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا انا نستعد للبلاء قبل نزولہ, ہم بلا کے نازل ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں. بلا کے نازل ہونے سے پہلے یعنی جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا اس کے آنے سے پہلے ہم تیاری کر لیتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہوگا. اور یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت اور ان کا طریقہ ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دجال کے بارے میں خبر دی کہ دجال اس طرح ظاہر ہوگا, اور جب دجال آئے گا, صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7373 ہے, جب دجال آئے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زمین میں 40 دن رہے گا, ایک دن ایک سال کی طرح, ایک دن ایک مہینے کی طرح, اور ایک دن جمعے کی طرح ہوگا. تو صحابہ نے فوراً سوال کیا حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم نے نماز کس طرح پڑھنی. تو وہ جو مسئلہ پیش آنے والا تھا حضور کے صحابہ نے پہلے ایڈوانس پیش کی, پوچھ لیا, اس کا جواب سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے.
تو جو مسائل پیش آنے والے ہیں ان کو فرض کر کے ان کا جواب فقہاء نے تیار کیا. یہ بھی خصوصیت فقہ حنفی کی ہے کہ یہ فقہ تقدیری ہے. بہت سارے ایسے مسائل جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ آپ کے شاگردوں نے لکھ دی آج وہ ہمیں پیش آ رہے ہیں اور ان کے جوابات ہمارے پاس موجود ہیں. فقہ حنفی کی 5ویں خصوصیت ہے تارک صلاۃ کا مسئلہ. تارک صلاۃ کے حوالے سے باقی ائمہ اربعہ میں سے ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم، وہ تارک صلاۃ کے بارے میں آنے والی وعیدی احادیث کو اپنے ظاہر پر محمول کرتے ہوئے تارک صلاۃ کو کافر اعتقادی سمجھتے اور اس کے تمام احکام کافروں والے سمجھتے ہیں. ان کے مطابق لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، تارک صلاۃ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا. وَمَالُهُ مَالُ الْفَيْءِ يُودَعُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، اس کا مال فیع ہوگا، مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دیا جائے گا، اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی. دیگر ائمہ ثلاثہ تارک صلاۃ کو کافر اعتقادی سمجھتے ہیں اور اس کو کافر سمجھتے ہیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے مسلم امہ کی، مسلمانوں کی جو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آج نماز نہیں پڑھتی، تارک صلاۃ ہے، ان کی تکفیر سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو بچایا ہے. ان کو کافر قرار دینے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے موقف نے بچایا ہے. یہ فقہ حنفی کی ایک اس جو نا وہ سمجھے خصوصیت ہے اور فقہ حنفی کی جو محاسن میں سے ایک اس کا حسن ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان احادیث کو جن میں تارک صلاۃ کے بارے میں وعیدی احادیث جس میں فرمایا گیا کہ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، ان کی تعویل کی ہے، اس کی توجیہ کی ہے کہ یہاں کافر سے مراد کافر اعتقادی نہیں ہے بلکہ کافر عملی ہے. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کافر عملی ہے، کافر اعتقادی نہیں ہے. اور یا اس انداز سے کہ من ترک صلاۃ متعمدا ترک یعنی من جہدا، من استخفا، من استحل، جس نے نماز کا انکار کیا، نماز چھوڑنے کو جو نا وہ جس نے نماز کو ہلکا جانا، نماز چھوڑنے کو حلال جانا، فقط کافرہ، اس نے کفر اختیار کیا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو نماز کو ہلکا جانتا ہے، چھوڑنے کو، نماز کے چھوڑنے کو حلال جانتا ہے اور نماز کا انکار کرتا ہے سرے سے اس کی فرضیت کا، تو جو مسلمان ہے تصدیق بالقلب اس کے اندر موجود ہے اور نماز کو فرض سمجھتا ہے، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کافر اعتقادی نہیں سمجھتے. ہاں اگر نماز چھوڑتا تو وہ کافر عملی ہے، عملاً وہ کافروں والا عمل کر رہے ہیں. تو یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو کہ جو آج ہمارے ہاں سستی کی وجہ سے لوگ نماز ادا نہیں کرتے ان کو کافر ہونے سے بچایا ہے تعویل کر کے. اور پھر تعویل جو ہے وہ دلائل کی بنیاد پر ہے کیونکہ احادیث موجود ہیں. پہلے یہ ضابطہ سمجھیں کہ یہ مسلمہ عقیدہ ہے، یہ بالکل ضابطہ ہے کہ کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کافر ابد الاباد جہنم میں رہیں گے، کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تارک صلاۃ کافر اعتقادی ہے تو اس کا جنت میں جانا محال ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. جبکہ احادیث اس پہ ناطق ہیں. اللہ رب العزت چاہے تو نماز چھوڑنے والے کو جنت میں داخل فرما دے، جس طرح حدیث موجود ہے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 425، مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 430 پر، حدیث نمبر 22185، اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 459 ہے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 صلوات کتبہن اللہ علی العباد، 5 نمازیں ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں پر ان کو فرض کیا ہے. من جاء بہن، جس نے 5 نمازوں کو ادا کیا، لم یضیع
منہن شیئا استخفافا بحقہن، ان کے حق کو ہلکا جانتے ان کو ضائع نہیں کیا بلکہ ان کا حق ادا کیا، کان لہ عند اللہ عہد، تو اللہ کے ہاں اس کا عہد ہے، ان یدخلہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے، اللہ کے ہاں اس کا عہد ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا جو 5 نمازوں کو ادا کرے گا۔ ومن لم یأت بہن، اور جو 5 نمازوں کو ادا نہیں کرے گا، فلیس لہ عند اللہ عہد، تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی عہد نہیں ہے، ان شاء عذبہ و ان شاء ادخلہ الجنہ، اگر چاہے تو اس کو عذاب دے، اگر چاہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ تو اگر بے نمازی کافر اعتقادی ہوتا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت میں داخل نہ کرتا، کیونکہ اس کا جنت میں داخل ہونا محال ہے، ناممکن ہے، کافر کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ اس کو چاہے تو جنت میں داخل کر دے، وہ کافر اعتقادی نہیں ہے، ہاں اس نے عملاً جو ہے وہ کفر کیا ہے، جو عملاً وہ کافر ہے لیکن اعتقاداً وہ کافر نہیں ہے۔ اسی طرح مسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 342 پر حدیث نمبر 25500 ہے، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدواوین عند اللہ عز و جل ثلاثۃ، دیوان اللہ رب العزت کے ہاں 3 ہیں، دفتر اللہ کے بارگاہ میں 3 ہیں۔ ایک وہ دفتر ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، ایک وہ دفتر ہے کہ اللہ اس سے کچھ چھوڑے گا نہیں، اور ایک وہ دفتر ہے کہ اللہ اس میں سے کچھ بخشے گا نہیں۔ یہ 3 دفتر ہیں۔ فرماتے ہیں وہ دفتر جس میں سے اللہ کوئی چھوڑے گا نہیں وہ شرک ہے، کہ جس کسی نے شرک کا ارتکاب کیا، مشرک ہو گیا، شرک کا ارتکاب کیا، تو اللہ اس مشرک کو نہیں چھوڑے گا بلکہ اس کو جہنم میں پھینکے گا۔ اور وہ دیوان کے جس کی اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وہ بندے کا اپنی جان پر ظلم ہے۔ وہ کیا کہ من صوم یوم ترکہ، اس نے ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا، اور صلاۃ ترکہ، یا اس نے نماز چھوڑ دی، فإن اللہ یغفر ذلک ویتجاوز ان شاء، اللہ چاہے تو اس کو بخش دے اور چاہے تو اس کو نہ بخشے۔ کس کو؟ جس نے ایک دن کی نماز چھوڑی، اللہ چاہے تو اس کو بخش دے، چاہے تو نہ بخشے۔ تو اللہ رب العزت اگر اس کو چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دے۔ تو اگر وہ کافر اعتقادی ہوتا تو کافر اعتقادی کا جنت میں داخل ہونا یہ ناممکن ہے، محال ہے، اللہ رب العزت کبھی بھی اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ تو اگر اللہ چاہے تو اس کو جنت میں داخل کر دے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کافر اعتقادی نہیں ہے۔ ان دلائل کی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ نماز کو چھوڑنے والا وہ عملاً جو ہے وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، کافر اعتقادی نہیں ہے، اور ان کے موقف کے مطابق بے نمازی کافر نہیں ہے۔ تو اس میں بھی امت مسلمہ کے لیے ایک گنجائش ہے اور ایک رعایت ہے جس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ملحوظ خاطر رکھا ہے دلائل کی بنیاد پر۔ تو یہ خصوصیات اور محاسن ہیں فقہ حنفی کے، جن محاسن اور خوبیوں اور خصوصیات کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں فقہ حنفی امت مسلمہ میں پھیلی ہے، اور فقہ حنفی کو حکام نے بھی اور عوام نے بھی، بادشاہوں نے بھی اور رعایا نے بھی قبول کیا ہے۔ قبولیت کی وجہ
اس کی خصوصیات، اس کے محاسن اور اس کی خوبیاں ہیں، ڈنڈے کے زور پر یا تلوار کے زور پر فقہ حنفی کو نہیں پھیلایا گیا۔ جس طرح اسلام کی عظمت پر حملہ کرنے کے لیے کافروں نے یہ کہا ہے کہ اسلام کو تلوار کے زور پر پھیلایا گیا، مسلمانوں کے عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر روافض نے اور دیگر جو بدعتی عقیدوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ جو نا وہ بادشاہوں کے دور میں اور خلفاء ثلاثہ کے دور میں یہ مذہب پروان چڑھا ہے اور اس میں کوئی خصوصیت اور خوبی نہیں ہے، جس طرح یہ اعتراض باطل ہے اس طرح فقہ حنفی پر یہ اعتراض بھی کیا ہے؟ باطل ہے۔ فقہ حنفی اپنی خصوصیت اور محاسن کی وجہ سے امت مسلمہ میں بحمد تعالیٰ پھیل